بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں عمران خان نے حکومت کو 6 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ حکومت جون کے مہینے میں الیکشن کا اعلان کرے اور اسمبلیاں تحلیل کرے، مطالبہ پورا نہ ہوا تو اسلام آباد دوبارہ آؤں گا۔ جناح ایونیو پر کارکنوں سے خطاب میں کہا آزادی کی تحریک کو ناکام کرنے اور پرامن احتجاج پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ آدھی سے زیادہ کابینہ ضمانت پر ہے، جسے سزا ہونی تھی، اسے سب سے بڑے عہدے پر بٹھایا گیا، جس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس سے بڑی اس قوم کی توہین کیا ہوگی؟ قوم مجرموں کو اس ملک میں حکومت کرنے نہیں دے گی۔ عمران خان نے حکومت کو 6 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ حکومت جون کے مہینے میں الیکشن کا اعلان کرے اور اسمبلیاں تحلیل کرے، مطالبہ پورا نہ ہوا تو اسلام آباد دوبارہ آؤں گا۔ جناح ایونیو پر کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ آزادی کی تحریک کو ناکام کرنے اور پرامن احتجاج پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ آدھی سے زیادہ کابینہ ضمانت پر ہے، جسے سزا ہونی تھی، اسے سب سے بڑے عہدے پر بٹھایا گیا، اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس سے بڑی اس قوم کی توہین کیا ہوگی؟ قوم مجرموں کو اس ملک میں حکومت کرنے نہیں دے گی۔ عمران خان نے حکومت کو 6 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ حکومت جون کے مہینے میں الیکشن کا اعلان کرے اور اسمبلیاں تحلیل کرے، مطالبہ پورا نہ ہوا تو اسلام آباد دوبارہ آؤں گا۔ جناح ایونیو پر کارکنوں سے خطاب میں کہا آزادی کی تحریک کو ناکام کرنے اور پرامن احتجاج پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ آدھی سے زیادہ کابینہ ضمانت پر ہے، جسے سزا ہونی تھی، اسے سب سے بڑے عہدے پر بٹھایا گیا۔ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جناح ایونیو پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ دیگر شہروں سے ڈی چوک پہنچنے والے کارکنوں نے واپسی کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے شیلنگ ہوئی، جھڑپیں بھی ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اس مقام پر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کنٹینر موجود تھا۔ یہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا اور خطاب کے بعد کارکنان جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے خطاب میں کہا کہ میں قوم کو جو ہے ایک کرنا چاہتا ہوں، میرا مشن یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ ایک ہو جائے، لیکن یہ جو حکومت میں آئے ہیں ان کا یہ مشن ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر شیلنگ کی گئی اور عمران خان نے یہ کہا کہ میں 6 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر 6 دن میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا گیا تو 6 دن کے بعد پاکستان بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، جن میں بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے میں جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے بھی کارکنان کو بلاؤں گا اور کارکنان یہاں پر آئیں گے اور ایک عظیم الشان یہاں پر لانگ مارچ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا۔ صرف اور صرف 6 دن کا ٹائم دیا ہے۔ عمران خان کے خطاب کے بعد کارکنان جو ہے وہ تو روانہ ہو گئے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہاں پر کچھ ایسے کارکنان موجود ہیں کہ جو ناخوش دکھائی دے رہے ہیں عمران خان کے اس فیصلے پر۔ کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر دھرنے کے لیے آئے تھے، ہم یہاں پر بیٹھنے کے لیے آئے تھے۔ عمران خان نے یہ فیصلہ کر کے جو ہے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہ جائیں۔ کارکنان میں سر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جی، ہم فیصل آباد سے آئے ہیں، جس پر اس علاقے سے جہاں پر رانا ثناء اللہ قابض ہے، N 108 سے ہم آئے ہیں۔ ہم نے فیصل آباد میں ان کی ماریں بھی برداشت کی، پولیس کی آنسو سیل بھی برداشت کیے، ہمارے گھروں پر ریڈ بھی ہوئے۔ ہم تو ان سے آزادی کے لیے آئے تھے یہاں پر۔ ہمیں تو خان صاحب نے کہا تھا آپ آئیں، ہم ان چوروں ڈاکوں سے ہم آزادی لیں گے۔ اب ہم پر تو یہ ویسے ہی 6 دن مزید مسلط رہیں گے، اس لیے ہمیں دکھ ہوا کہ ہم یہاں پر آزادی کے لیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر آزادی کے لیے آئے ہیں، ہمیں کہا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے آپ کو ان حکمرانوں سے چھٹکارا دیا جائے گا، لیکن 6 دن کا مزید ٹائم دے دیا گیا ہے، جو ہمیں بالکل بھی قبول نہیں، بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ کارکنان پر یہاں پر شیلنگ بھی ہوئی۔ کل سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم یہاں پر لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں۔ کارکنان پر شیلنگ بھی ہوئی، کچھ کارکنان جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے۔ شیراز، یہ بتائیے گا جو قیادت ہے، مرکزی قیادت ہے، کیا وہ یہاں سے واپس جا چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی بالکل، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خطاب کے بعد جو مرکزی قائدین ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، وہ جو ان کے ساتھ کارکنان آئے تھے وہ بھی یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پر اب جو ہے بالکل گنتی کے برابر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ کارکنان ہیں کہ جو اس فیصلے پر ناخوش دکھائی دے رہے ہیں، وہ کارکنان یہاں پر ابھی تک جو ہے موجود ہیں، لیکن جو کارکنان دور دراز علاقوں سے آئے تھے وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اپنے اپنے قائدین کے ساتھ، جن قافلوں میں وہ آئے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں اور کارکنان بھی یہاں پر جو ہے دکھ کا، غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی تو شیراز، یہ بھی کہیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے؟ کیا تمام راستے کلیئر کیے جا رہے ہیں اس وقت؟
جی بالکل، اسلام آباد کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے ایک جنگ کا سما پیش کر رہا تھا. یہاں پر ایک طرف سے پتھراؤ جاری تھا، دوسری طرف سے شیلنگ جاری تھی. پولیس کے اہلکار ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی زخمی ہوئے. یہاں جو بلو ایریا ہے وہاں پر جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آنسو گیس کی شیلنگ اس حد تک ہوئی تھی کہ یہاں پر سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کارکنان کو بھی، یہاں کے رہائشیوں کو بھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ راستے مکمل طور پر کھل گئے ہیں، کنٹینر جو ہے راستوں سے ہٹا دیے گئے ہیں اور جو کارکنان ہیں وہ بآسانی یہاں سے اپنے اپنے علاقوں کو جن جن قافلوں کے ساتھ وہ آئے تھے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں. صرف وہ کارکنان یہاں پر موجود ہے کہ جو عمران خان کے فیصلے سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں. جی تو شیراز، عمران خان کی جانب سے جو 6 دن دیے گئے ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان 6 دنوں کے اندر الیکشن کا اعلان کیا جائے، جو اسمبلی ہے اسے تحلیل کیا جائے، مزید کیا کہا گیا عمران خان کی جانب سے اور ان جو مطالبات ہیں عمران خان کے اس پر کارکن کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، عمران خان نے خطاب میں یہ کہا کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں تمام جو پوری قوم ہے ان کو اکٹھی کروں اور میں عاشق رسول ہوں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قوم کو جو ہے وہ ایک کرے. میں نہیں چاہتا کہ قوم جو ہے وہ تقسیم ہو. ان کا مشن یہ ہے کہ قوم تقسیم ہو. یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ عوام بھی ہماری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہو. ہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے. کل سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے پر جو ہے شیلنگ کی گئی، ان کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالی گئی. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو. ہم پرامن طور پر رہنے کے قائل ہیں. وہ جب بھی سالہ سیاسی تاریخ میں خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی بھی تشدد کی سیاست نہیں کی. میں نے ہمیشہ اس کے بعد کارکنان کو واپس جانے کا کہا گیا عمران خان کی جانب سے. شیراز احمد شیرازی ہمارے نمائندہ اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ شیراز. عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جینا ایونیو پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا. دیگر شہروں سے ڈی چوک پہنچنے والے کارکنوں نے واپسی کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے. کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے شیلنگ ہوئی ہے، جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. اسی بارے میں مزید آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پہنچا تھا پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ. رات گئے اور شیلنگ بھی ہوتی رہی. عمران خان صبح ڈی چوک پر کے قریب پہنچے تھے جینا ایونیو پر. جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے خطاب کیا ہے، جس کے بعد لانگ مارچ ختم کیا ہے. حکومت کو 6 دن کا وقت دیا ہے کہ 6 دن کے اندر اندر وہ اسمبلیاں تحلیل کرے اور نئے انتخابات کا اعلان کرے. عمران خان کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آئے ہیں. رات گئے پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی رہی اور کارکنان اس شیلنگ کا مقابلہ بھی کرتے رہے. اسی طرح سے ملک کے مختلف علاقوں میں یہی صورتحال رہی اور رات گئے اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال رہی. اسی ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں ہم اپنے نمائندگان سے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز احمد شیرازی اور اسی طرح سے ثاقب سعید بھی موجود ہیں. سب سے پہلے ثاقب سعید سے جانتے ہیں. ثاقب، آپ کس مقام پر موجود ہیں اور وہاں پر اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جب سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا اختتام کا اعلان کر دیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں ڈی چوک پہ موجود ہوں اور یہاں پہ جو کارکنان جمع ہوئے تھے عمران خان کا خطاب سننے کے لیے، وہ یہ اعلان سن کر حیران ہو گئے ہیں کہ عمران خان نے، ان کے چیئرمین عمران خان نے یہ جو دھرنا ہے یا آزادی لانگ مارچ ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لیکن اس وقت میں آپ کو صورتحال بتاتا چلوں کہ آہستہ آہستہ یہ جو کارکنان ہیں وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ اگر میں آپ کو صورتحال بتاتا چلوں تو کل شام سے یہاں پہ پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے درمیان آنکھ مچولی چلتی رہی اور شدید شیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا. آج صبح جب 4:30-5 بجے یہاں پہ ہم دوبارہ پہنچے تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے انہوں نے جو کنٹینر کی پہلی حصار تھی ان میں سے کنٹینرز کو ہٹایا اور دوسری حصار کی طرف اندر چلے گئے. لیکن اب سے آدھا گھنٹہ پہلے جب اعلان نہیں ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے تو انہوں نے دوسری لائن کا یا دوسری رو جسے آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرا حصار بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی ایک اور کنٹینر جو ہے وہ گرا دیا ہے. اور یہ جو کارکنان یہاں پہ مشتعل نظر آ رہے تھے، پتھراؤ بھی ہوا اور تھوڑی سی جو گیس جو شیلنگ ہے وہ بھی ہوئی. تاہم کچھ یہاں پہ جو سینئر کارکنان تھے آپ ان کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر کارکنان کو روکا اور جو پتھراؤ ہے اس کا سلسلہ رک گیا. لیکن جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پہ اپنے کارکنان سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا جو لانگ مارچ ہے، آزادی لانگ مارچ ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو کارکنان ہیں وہ کافی حیران ہیں. اور عمران خان کے اس فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو ڈی چوک پر موجود
موجود ہیں جب انہوں نے سنا کہ جینا ایونیو میں لانگ مارچ کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا ہے، کافی حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ثاقب، اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز احمد سے۔ شیراز، آپ بتائیے گا، آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ثاقب بھی کچھ ایسے ہی بتا رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کارکنان کے اندر اس طرح کی ایک خاص لہر چل رہی ہے تحفظات کو لے کر؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اس مقام پر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کنٹینر کھڑا ہوا تھا، جس سے وہ مخاطب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے، اور خطاب کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، چونکہ زیادہ تر جو کارکنان تھے وہ پشاور سے، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے آئے تھے، اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ پختونوں کی ایک بات ہوتی ہے اور وہ یہاں پر جو ہے آزادی کے لیے آئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر آ کے حقیقی آزادی حاصل کریں گے، لیکن خان صاحب نے 6 دن کا ٹائم دیا، جس کے بعد جو کارکنان ہیں وہ مایوس بھی ہو چکے ہیں، حیران بھی ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مطلب ہمیں یہاں پر بلایا گیا، ہم نے راستے میں تمام تو جو رکاوٹیں ہیں وہ عبور کر لیے، ہم پر شیلنگ بھی ہوئی، رات بھر یہاں پر جو ہے ہم پر آنسو گیس کے شیلنگ برسائے گئے، اور اس کے بعد مزید تاریخ پہ تاریخ دے دی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف دھرنے کے لیے آئے تھے، ہم یہاں پر بیٹھنے کے لیے آئے تھے، ہم یہاں پر حقیقی آزادی کی حصول کے لیے آئے تھے، نہ کہ ہم یہاں پر آ کے مزید ٹائم دے دیں۔ تو کارکنان جو ہے وہ انتہائی پریشان کن حالت میں جو ہے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ روانہ ہو بھی گئے ہیں، جن قافلوں کے ساتھ کارکنان آئے تھے انہی قافلوں کے ساتھ جو ہے لوٹ رہے ہیں، لیکن حیران و پریشان جو ہے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ رات کو ہم نے یہاں پر موجود تھے تو آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی یہاں پر، اور یہ پورا جو ایریا ہے بلو ایریا، یہاں پر اتنی زیادہ شیلنگ کی گئی تھی کہ ہر شہری کو، ہر کارکن کو جو ہے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، پانی کی قلت کا بھی یہاں پر سامنا تھا، اور کارکنان جو ہے وہ انتہائی ابتر حالت میں رات یہاں پر رہے، اور اس کے بعد آج خان صاحب کے خطاب کے بعد کارکنان میں جو ہے ایک مایوسی پھیل گئی ہے۔ جی شیراز، ایک بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے؟ رات سے کچھ معاملات طے ہوئے، جیسا کہ کل بھی کچھ خبریں آ رہی تھی، تو اسی کے پیش نظر آج سارا کچھ کیا گیا ہے؟ ظاہری بات ہے کل دن کو جو خبریں گردش کر رہی تھی کہ بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں، مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور آج وہی ہوا، کیونکہ کل جب خبریں چل رہی تھی کہ خان صاحب جب اسلام آباد آئیں گے تو دھرنا نہیں ہوگا، صرف اور صرف مارچ ہوگا، خطاب کر کے وہ واپس جائیں گے، اور آج صبح ہم نے دیکھا کل صبح 8 بجے سے اب تک ہم مسلسل اس دھرنے کو، اس ریلی کو، اس مارچ کو کور کر رہے ہیں، اور وہی کچھ ہوا جو کل ذرائع سے خبریں موصول ہو رہی تھی کہ خان صاحب اسلام آباد پہنچیں گے، تو اسلام آباد پہنچنے کے بعد خطاب کے بعد وہ روانہ ہوں گے، اور آج صبح وہی ہوا۔ خان صاحب کے خطاب کے بعد جو ہے انہوں نے پھر سے ٹائم دے دیا ہے، پھر سے انہوں نے 6 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے کہ 6 دن کے اندر اندر اسمبلیاں تحلیل کر دے، 6 دن کے اندر اندر نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے، اور جو خبریں کل ذرائع سے موصول ہو رہی تھی وہی خبریں سچ ثابت ہو گئی، اور خان صاحب نے جو ہے ایک مرتبہ پھر سے کارکنان کو مایوس کیا، اور کارکنان یہاں پر انتہائی پریشان کوئی صورتحال میں ہے اور حیران و پریشان کر رہے کہ وہ کرے تو کارکنان مایوس ہیں، شیراز احمد بتا رہے تھے، اور ڈی چوک کے مقام پر ہمارے نمائندے ثاقب سعید موجود ہیں، ان سے ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں۔ ثاقب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے، اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جینا ایونیو جب پہنچے، ابھی ڈی چوک نہیں پہنچے، تو وہاں پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ لانگ مارچ ختم کر رہے ہیں، حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی؟ جی بالکل، کل جب مذاکرات کی بات چلی کافی چینلز نے اس حوالے سے اس خبر کو بریک کیا، لیکن پھر دونوں طرف سے یہ تردید آئی، تاہم اس کے بعد مذاکرات کی بات کہیں سے خبر نکل کے نہیں آئی۔ تاہم آپ کو میں ایک دلچسپ حقیقت یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب ڈی چوک پہ ہم یہاں پہ آدھا گھنٹہ پہلے موجود تھے تو یہاں پہ ہزاروں کارکنان پی ٹی آئی کے جو ہیں یہاں پہ موجود تھے، لیکن جب عمران خان اپنے اسکواڈ کے ہمراہ یہاں پہ پہنچے، اپنے قافلے کے ہمراہ یہاں پہ پہنچے، تو کارکنان کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں رکے، اور سیدھا یہاں سے ہوتے ہوئے اتا ترک ایونیو سے ہوتے ہوئے اندر چلے گئے، جس پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ کافی حیران ہوئے کہ عمران خان یہاں پہ آ چکے ہیں اور اندر بھی چلے گئے اتا ترک ایونیو سے، تو ان کے لیے ایک حیران کن تھا، اور ان کو یہاں پہ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ عمران خان جو ان کے پارٹی چیئرمین ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہاں پہ جو مستعفی اراکین قومی اسمبلی ہیں ان سے بھی ہمارے کچھ دیر قبل بات ہو رہی تھی، تو ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مارچ اب ختم ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔
वो हमसे पूछते रहे कि अब आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन अचानक जब खान साहब ने ऐलान किया तो उनके लिए भी एक जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब सईद और शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद रहे और इस सारी सूरत हाल के हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुंचा, जब जीना एवेन्यू के मुकाम पर पहुंचा तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से खिताब किया गया और खिताब के दौरान ये कहा गया कि वो 6 दिन का वक्त देते हैं हुकूमत को और 6 दिन का जब वक्त देते हैं तो उसके बाद फिर मज़ीद फैसले किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया है। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान का एजेंडा फितने और फसाद पर मबनी है। इमरान खान इलेक्शन हार जाएगा तो कहेगा दोबारा इलेक्शन कराओ। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और जीबी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके यहाँ आए। सारी कौम को इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए, ये कहा गया है। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान का एजेंडा फितने और फसाद पर मबनी है। इमरान खान इलेक्शन हार जाएगा तो कहेगा दोबारा इलेक्शन कराओ। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और जीबी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके यहाँ आए। सारी कौम को इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो ऐलान ये किया है उनके पेश नज़र ये बात है कि जिन लोगों को रोका गया है और कौम मेरे साथ आना चाहती थी और कौम मेरे साथ आ नहीं सकी, हालांकि ये जो वफाक के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है ये एक वफाक की इकाई केपी के और उसके साथ जीबी का सूबा तमाम तर वसाइल, जीबी का जो वजीर आजम है वो बाकायदा पूरी अपनी पुलिस लेके इनके साथ था और 2 SSP इसे स्कॉट कर रहे थे। इसी तरह से केपी के पूरे वसाइल से जो है ये यहाँ पे जो है वो आए और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा वादा करके वहाँ पे झूठ बोल के जो है वो गलत बयानी करके जो है इस्लामाबाद शहर में इन्होंने जो है वो दाखिल होने की जो है वो इजाज़त हासिल की और फिर अपने वेन्यू से आगे बढ़े और उसकी जो है वायलेशन की। अब ये बात कर रहे हैं 20 लाख की। मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, ये 6 दिन बाद 6 लाख आदमी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो फैसला रख लें, कोई ऐसी कमेटी बना दें सीनियर सिटीजन की, सीनियर लोगों की, मुख्तलिफ जो है वो तबका से ये 6 लाख आदमी जो है ये ले अपना यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो कम से कम जो है वो मैं इसके मुतालबे की जो है वो हमायत कर दूंगा। हालांकि ये फैसला जो है ये इत्तेहादी हुकूमत का जो सरबराही फोरम है ये उन्होंने फैसला करना है ये, लेकिन मैं अपनी हद तक इसे चैलेंज करता हूँ कि ले आओ 6 लाख आदमी, मैं जो है वो तुम्हारे मुतालबे की जो है वो हमायत कर दूंगा। देखें ये आदमी जो है ये मुल्क को जो है वो डुबोना चाहता है, इसने मुल्क की इकानमी को डुबो दिया है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। आपने देखा नहीं कि पूरा महीना इसने कैंपेन क्या की है, क्या ये लोगों को कहता रहा है कि अपने आप मुखालिफिन को देखो और उनको आप चोर कहो और आप उनको गद्दार कहो, कहता नहीं रहा लोगों को कि जनाब आप जो है वो इनके घरों के ऊपर और इनके ऊपर जो है वो आप इस तरह से जो है वो हमले करें। ये बात जो है ये इसका मामला जो है। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन ये हार जाएगा तो फिर ये कहेगा जी 6 दिन बाद जो आ रहा हूँ, वरना जो है वो दोबारा इलेक्शन कराओ। तो इस तरह से कभी वो मुल्क चलते हैं, इस तरह से जो है वो जमहूरियत चलती है, इस तरह से ब्लैक मेलिंग के साथ जो है वो कोई मुल्क जो है वो आगे जो है वो बढ़ सकता है। तो ये फैसला तो ठीक है, फैसला जो है वो हमारी ये सारी जमातों का सदाई फोरम करेगा, लेकिन मैं इसे चैलेंज करता हूँ। मैंने आज कल से तकरीबन को जो है वो पिछले 40 घंटों से मैंने बड़ा करीब से देखा है, तो मुझे मालूम है कि इसकी कितनी ताकत जो है उसमें आई है और हमने किसको रोका है और किसको जो है वो नहीं रोका। लेकिन ये फितने और फसाद पे मबनी इसका एजेंडा है, पूरी कौम को इस एजेंडे के खिलाफ जो है उठ खड़ा होना चाहिए। कराची में नमाज चुरंगी पर पीटीआई के कारकुनों का धरना खत्म हो गया। धरने के शुरका पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा।
جی اس وقت میں موجود ہوں نمائش چورنگی پر، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے رات سے ہی دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو ہے یہاں پر خطاب ہوا۔ عمران خان نے خطاب میں جو ہے کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد کارکنان کی جو ایک بڑی تعداد جو گزشتہ رات سے یہاں دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ رات سے قبل جو ہے یہاں پر پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی گئی، لاٹھی چارج بھی ہوا، جس میں کئی کارکنان جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے اور کئی کارکنان گرفتار بھی ہوئے۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا اور بعد میں خواتین کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے رات سے یہاں پر دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح جب عمران خان نے کارکنان سے خطاب کیا، کارکنان سے خطاب کرنے کے بعد انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، تو جو مظاہرین تھے وہ پرامن طور پر منتشر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو نمائش سے صدر جانے والا جو ایک ٹریک ہے اس کو بھی جو ہے کھول دیا گیا ہے۔ گاڑیاں جو ہیں صدر کی جانب جو ہے ایک ٹریک سے جا رہی ہیں، جبکہ دوسرا ٹریک ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ یہاں پر جو اسٹیج کی جگہ جو اسکرین لگائی گئی تھی لمبی، اس کو یہاں پر جو ہے ہٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جو مظاہرین ہیں وہ جو ہے وقفے سے یہاں سے پرامن طور پہ منتشر ہو رہے ہیں۔ جی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں انتخابات کب ہوں گے اس کا فیصلہ حکومت کرے گی۔ ان لوگوں نے پورے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کیا، یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر عدالت پر تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا لوگوں کا سمندر لانے کا دعویٰ کر دیا، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ پاکستان کے مسترد کردہ چہرے آج خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ الیکشن کا فیصلہ اتحادیوں اور حکومت نے مل کر کرنا ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی رہنما گرفتار نہیں، تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں، لشکر کشی کر کے منتخب حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس آج ہوں گے۔ حکومت نے قومی اسمبلی ایجنڈے میں اہم بلز کی منظوری رکھ لی۔ 13 جماعتی اتحادی حکومت کی سب سے بڑی خواہش الیکشن قوانین میں ترامیم کا بل منظوری کے لیے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 4 بجے ہوگا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں معاشی اور سیکیورٹی پر بحث ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش کی جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد جام کمال اور حکومتی اتحاد میں ان کے حامیوں کی جانب سے لائی گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر حکومتی اتحاد میں شامل بلوچستان عوامی پارٹی، تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی کے 14 اراکین کے دستخط ہیں۔ دوسری جانب تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرنے والے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی مبین خلجی کی وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں سیاسی معاملات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 7ویں جائزہ مذاکرات دوحہ میں ختم۔ آئی ایم ایف نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی ٹیم کے ساتھ تعمیری مذاکرات ہوئے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی پر دی جانے والی سبسڈی ختم کرنا ضروری ہے۔ بجٹ 2023 میں اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ آئی ایم ایف کے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈسٹرب ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے بنیادی طور پر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا کہ وہ اپنی حکومت پوری کرتی۔ عمران خان کی کال پر لبیک کہیں گے، ہر حال میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے۔ عمران خان کے آنے کے بعد دنیا بھر میں گرین پاسپورٹ کی عزت ہوئی۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے حریت رہنما یاسین ملک کو دی جانے والی سزا کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے آج بھارتی جمہوریت اور اس کے نظام انصاف کے لیے سیاہ دن ہے۔ ایسے مذموم فیصلے کسی صورت کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمیت وفاقی وزراء اور اہم سیاسی رہنماؤں نے بھی یاسین ملک کی سزا کی پرزور مذمت کی ہے۔ پاکستان یاسین ملک کو عمر قید کی سزا کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت غاصبانہ اقدامات سے کشمیریوں کی جدوجہد کو نہیں دبا سکتا۔ اس طرح کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی جدوجہد کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام کی حقیقی جدوجہد ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی حق خود ارادیت سے متعلق قرارداد کے تحت ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔